پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ، اس عظیم جذبے کے تحت انہوں نے سب کچھ قربان کرنا آسان سمجھا، لیکن جس مقصد کی خاطر ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے قربانیاں کی، اس مقصد کو ہم سب کو قیامت تک پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کی طرف اپنے پاکستان کو متوجہ کرنے کے لیے انفرادی طور پر بھی آگے بڑھنا چاہیے، اجتماعی طور پر بھی پورے وطن عزیز کو اس طرف آگے لانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عزت و عظمت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جب فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا۔ آپ کوئی باجے نہیں بجا رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی باجے نہیں بجا رہے تھے، اور پاں پاں کر کے یہ عجیب پاگلوں والی حرکتیں، ایسا تصور نہیں تھا ان حضرات کی طرف سے۔ آج اگر کوئی ہمارا بھائی کسی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے دوسری شادی کر کے اس کو سہارا بننا چاہتے ہیں تو پہلی بیویاں اس کو منع کرتی ہیں، معاشرہ اس کو منع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کا ہم دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں 14 اگست آزادی کا دن پھر عطا فرمایا۔ اگرچہ ہم کافی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کافی چیزوں میں ہم پابندیاں محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ جو بالکل جکڑے ہوئے ہیں، جو بالکل پابندیوں میں اور غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کافی حد تک بہتر ہے۔ لیکن ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور مکمل آزادی نصیب فرمائے۔ 100% ہم اللہ کے سارے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیاری مبارک نورانی سنتوں کو کھل کر اپنا سکیں اور اس کو ساری دنیا میں پھیلا سکیں۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے ایک مرکز بنائے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنائے، کیونکہ جس عظیم مقصد کی خاطر ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی اور لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، لاکھوں شہید ہوئے، اور اپنا قیمتی ساز و سامان، اپنی قیمتی جائیدادیں، قیمتی تجارتیں، قیمتی دکانیں، قیمتی گھر، سامان سے بھرے ہوئے گھر چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، انہی آزادی جشن منانے سے پہلے ہی مدنی مسجد اسلام آباد کو راتوں رات شہید کر کے گم کر دیا گیا۔ شب بھر میں مسجد بنانے والے مسلمان، ہم تو وہ ہیں جو شب بھر میں مسجد بنا دیتے تھے، تو اب شب بھر میں مسجد گم کرنے والے بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری اصل اور ہماری عزت و عظمت اسی میں ہے کہ ہم شب بھر میں مسجدیں بنوائیں اور پل بھر میں ہم اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والے بنیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جشن آزادی منایا۔ مکہ مکرمہ جس کو چھوڑ کے گئے، اور پھر مکے میں مدینہ جانے کے بعد بھی مکے والوں نے پیچھے سے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، طرح طرح کی پیچھے سے کاروائیاں کرتے رہے، اور پھر جنگیں ہوئیں، پھر بڑی مشقت ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بڑی مشقتوں اور پریشانیوں کے بعد جب اللہ پاک نے عزت و عظمت اور غلبہ نصیب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ، ایک اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی اور ہمیں عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے وطن عزیز مکے میں آنا نصیب فرمایا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس طرح فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، یوں جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں کہ ایک صحابی کے منہ سے اچانک نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو تکہ بوٹی کا دن ہے۔ آج مکے والوں کو جنہوں نے ہمیں اتنا ستایا تھا اور اتنے ہمارے عذاب دیے تھے، آج ان کے ساتھ ہم ایسے ایسے کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہ کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے فرما دیا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بھی مکے والوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معافی کے اعلان کو سن کر اور صحابہ کرام نے پھر وہ رات جشن میں گزاری۔ کون سا جشن منایا ہے جی؟ جیسے ہمارے ہاں رات کو جشن منائے جاتے ہیں 14 اگست کی رات کو، ایسا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ جو بیت اللہ شریف سے بچھڑے ہوئے اور بیت اللہ شریف کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اس مبارک عملوں سے ہیں جی ترستے ہوئے انہوں نے پھر جو پوری رات ہیں جی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے میں اور وہاں دعائیں مانگنے میں اور حتیم میں اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے میں اور صفا مروہ کی سعی میں انہوں نے جو رات گزاری رونے دھونے میں اور دعائیں کرنے میں، تو اس کو دیکھ کر مکے مکرمہ کے پکے قسم کے کافر بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ تو مکے والوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفات کو دیکھنے کا موقع ہی اب ملا صحیح طرح، اور جن کو جان کے لالے پڑے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس طرح اللہ کے سامنے روتے دھوتے دیکھ کر، ہندہ جیسی سخت دل عورت، اس نے کہا کہ آج سے پہلے آپ کا خیمہ میرے لیے سب سے برا تھا، آج سب سے زیادہ محبوب آپ کا خیمہ ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض آپ کی شخصیت تھی، آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ کی شخصیت۔ ایسا جشن منایا کہ پکے پکے کافر بھی پکے مسلمان بن گئے اور اسلام پر اپنا سب کچھ لٹانے والے بن گئے۔ تو ہم بھی اللہ کرے ایسے جشن منایا کریں ہیں جی جس سے اللہ بھی خوش ہو جائیں، اللہ
اللہ کی رحمت محبت بھری نظریں پڑیں اور اللہ پاک پھر ہمیں باقی حقیقی آزادی نصیب فرمائیں اور ہم اپنے وطن عزیز میں اللہ پاک کے دین کو اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو زندہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے میں ہم آسانی سے عمل کر سکیں۔ اور افسوس کی بات یہ آج جو ہے اللہ کے حکموں میں ادا کرنے میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نے بیواؤں کی شادیاں کی اور اب بیواؤں کے لیے سہارا بنے، یتیموں کے سہارا بنے۔ آج اگر کوئی ہمارا بھائی کسی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے دوسری شادی کر کے اس کو سہارا بننا چاہتا ہے تو پہلی بیویاں اس کو منع کرتی ہیں، معاشرہ اس کو منع کرتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اگر حقیقی آزادی ہوتی اور واقعی ہمیں آزادی ہوتی تو پھر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، پھر اللہ کا حکم خوشی خوشی یہاں پر اپنایا جاتا اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہاں کو مرکز بنایا جاتا۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے پوری دنیا میں جو ہمارے وطن عزیز کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو ہمارے وطن کو کسی وجہ سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے وطن کے ہمارے پیارے اسلام کے کسی وجہ سے نقصان دینے کے درپے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان پر عبرت ناک سزائیں نازل فرمائے اور اللہ پاک ان کو نشان عبرت بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔